نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ گزشتہ حضرات کے سامنے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ کے ذکر کی اس درجے کثرت ہونی چاہیے کہ ہمیشہ دھیان اللہ کی طرف رہنے لگے۔ اس کے نتیجے میں آدمی کو ایک سوئی حاصل ہوتی ہے، دل میں جلا پیدا ہوتا ہے، دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حقیقتیں آدمی کے اوپر کھلنے لگتی، حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، اور یہ حقائق کا انکشاف ہی معرفت کہلاتا ہے۔ اس لیے آج کے یہ مختصر سے وقت میں اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ یہ راہ طریقت ہے۔ دین میں معیارات ہیں، ایک پہلا درجہ ہے، ایک دوسرا درجہ ہے، ایک تیسرا درجہ ہے، ایک چوتھا درجہ ہے دین کا ہے۔ دوسرے درجے کو طریقت کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ صاحب شریعت کا باطن طریقت ہے، طریقت کا باطن حقیقت ہے، حقیقت کا باطن معرفت ہے۔ تو دین ہی کے یہ معیارات ہیں، درجات ہیں۔ اس رخ سے جب بات سنتے ہیں آپ تو شریعت الگ طریقت الگ بولنے کی بیماری میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ کہنے کی کوئی آدمی جرأت نہیں کر سکتا کہ شریعت والے طریقت کیا جانے۔ پھر یہ کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ جب طریقت والے ہم ہیں تو ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی جسارت آدمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دیکھیے چھوٹی سی عبارت مختصر سی اور سے سن لیجیے۔ طریقت کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ طریقت کا ظاہر کیا ہے؟ کہتے ہیں بد خصلتوں سے باز رہنا، نیک خصلتوں کو اختیار کرنا طریقت کا ظاہر ہے۔ بری عادتوں سے بچے رہنا اور اچھی عادتوں کو اختیار کرنا، یہ طریقت ہے، طریقت کا ظاہر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ مکمل کر دوں اخلاق کی اچھائیوں کو۔ اس کی تفصیلات تصوف کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہاں نہیں ہے تفصیلات لکھی ہوئی، جیسے احیاء العلوم ہے، کیمیاء سعادت ہے، شریعت تصوف ہے، شریعت طریقت ہے، تبلیغ دین ہے، روح تصوف ہے، عوارض المعارف ہے۔ بہت سی کتابوں میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ بری خصلتوں کی جگہ نیک خصلتیں آ جانا، مثلا تکبر کی جگہ تواضع آ جانا، ریا کی جگہ اخلاص آنا، کذب کی جگہ صدق آنا، خیانت کی جگہ امانت آنا، بدلہ لینے کی جگہ معاف کرنے برداشت کرنے کی صفت کا آنا، ظلم کی جگہ عدل کا آنا، حرص کی جگہ قناعت کا آنا، غصہ نکالنے کی جگہ
غصہ پینا آنا، بدلنا بری خصلتوں کو اچھی خصلتوں سے، بے برداشتگی کی جگہ صبر آنا، ناقدری کی جگہ شکر آنا، یہ ہے طریقت کا پہلا مرحلہ۔ ایک دو سنا رہے ہیں بار بار یہ تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کیا چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سننے سے کوئی آدمی مقام احسان کو پا لیتا، ایک ہی مجلس میں مقام احسان پا لیتے سکتے، ایک سلسلے کے جو ہمیں مقام احسان نصیب ہو جاتا ہے، سننے سے تو نہیں ہوتا۔ یہ سننا اس لیے ہے کہ ہم اس طرف توجہ رکھنا کہ یہ چیزیں میرے اندر آنا۔ پرانے اردو ہے، کسی بزرگ کی ربائی یہاں نقل کی ہے، چاہے تو کہ ہو جائے یہ دل تیرا آئینہ، چاہے تو کہ ہو جائے یہ دل تیرا آئینہ، 10 چیز کو کر باہر کا ہوئے صفا سینہ، سینہ صاف ستھرا ہو جائے۔ غیبت، جھوٹ، حرص، حسد، میپن، غصہ۔ غیبت، جھوٹ، حرص، حسد، میپن، غصہ۔ ترک حرام عقل اور بخل اور ریا کینا، حرام کھانا چھوڑنا، بخل چھوڑنا، ریا چھوڑنا، کینا چھوڑنا، میپن چھوڑنا، غصہ چھوڑ دینا، حسد چھوڑ دینا، جھوٹ چھوڑ دینا، غیبت چھوڑ دینا۔ یہ کام کرے تو دل ہوتا کیا؟ آئینہ، صاف ستھرا ہوتا دل۔ اب اس میں سے جتنی چیزیں چھٹی ہوئی ہیں اس کا حصہ صاف ہے سمجھو، 10 کے 10 ہیں، پورا ہی دل کچرے کی کنڈی ہے سمجھو، دل نہیں ہے وہ کچرے کا انبار، کچرے کی تھیلی، اس میں سارا کچرا بھرا پڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب آپ اس میں سے ہر چیز کو جب اسے چھوڑنا آپ چاہتے ہیں تو آپ کب تک کے توجہ نہیں کریں، چھوٹنا مشکل ہے۔ دوست احباب کے درمیان میں ملتے جلتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، مختلف تقاریب ہوتی ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسی صورت میں شروع میں بات چیت کا جو رخ رہتا وہ ذرا ٹھیک رہتا، تھوڑی دیر کے بعد میں رخ بدل جاتا، بدل کے برائیاں یا تو بولنا شروع کر دیتے یا سننا شروع کر دیتے۔ تو یہ غیبت چھوڑنا نہیں ہوا نا، تو پہلے مرحلے پہ ہی آؤٹ بول کے بول رہا بچہ دیتے، ایک رن بنائے بغیر بھی آؤٹ ہو جائے۔ جھوٹ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہمیشہ آدمی کے سامنے نقصان فائدہ نقصان فائدہ نقصان فائدہ سامنے آتے رہتا ہے، ایسا کروں تو فائدہ، ایسا کروں تو نقصان۔ اب فائدے کے خواہش مند رہتا، اب ایسی صورت میں صحیح بول دیا تو فائدہ نہیں ہوتا، یا صحیح بول دیا تو تھوڑا سا ظاہر میں نقصان پہنچتا ہوا دکھتا، یا صحیح بول دیا تو فائدہ بہت کم ہوتا، اور اگر بول دیا ذرا سی جھوٹ تو فائدہ بھی زیادہ ہو جاتا۔ تو ایسی صورت میں آدمی، اس کا علم نفس یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، ورنہ علم حق تو یہ بتاتا ہے کہ سچ میں فائدہ ہے، جھوٹ میں نہیں۔ اب جھوٹ بول دیتا ہے یار، تو یہ بھی چھوڑنے کی چیز ہے، پوری توجہ چاہیے۔ اور یہ بھی مثل مشہور ہے، وہ ایک جھوٹ کو نبھانے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور جبکہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام نے
تو پوچھا تھا کہ مومن میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں. مثلاً بزدلی ہو سکتی ہے، کبھی بزدلی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے. ایسی 2-3 چیزیں آپ نے بتائی. کوئی پوچھا گیا کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹ نہ بول سکتا. اب عوام تو عوام ہے، اسٹیجوں پہ لوگ تقریروں میں جھوٹ بول رہے ہیں آج، اور اس کا اس قدر ملکہ ہو چکا ہے کہ مشہور ہو گئے ایک جملہ، جھوٹ اس قدر بولو کہ لوگوں کو سچ ہونے کا یقین ہو جائے. جیسے اس زمانے میں مسلمان لڑائی خور، دہشت گرد، انتہا پسند، جان و مال کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اتنا بولے کہ دنیا کی اکثریت یہی سمجھنے لگتی. جس کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس پیغمبر کو ماننے والے کا یہ رول ہو سکتا. جس پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتایا ہو کہ جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف مت دو، اس پیغمبر کو ماننے والا امتی اللہ کے بندوں کو تکلیف دے سکتا. جس پیغمبر علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ چیونٹیوں کو مت جلاؤ، اس پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والا امتی لوگوں کے گھروں کو جلا سکتا ہے، انسانوں کو جلا سکتا ہے. اگر آج کل جلا رہے ہیں لوگ گیس کا سامان کملا ہی بول رہے ہیں، تیل ڈال کے جلاتے ہیں. ایسا کیسا کرے بولے تو نہیں، آگ ویسی لگ گئی. جھوٹ پر جھوٹ، اس سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا. وقتی طور پر تھوڑا سا نقصان ہوتا، غلط بیانی تو کرنا ہی نہیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، بادشاہ کا فرمان آیا انہیں پکڑ کے لاؤ، نکال کے جیل میں سے لاؤ سامنے. پوچھیں گے اتنی تکلیف جھیلنے کے بعد، اتنی تکلیف سہنے کے بعد، اتنے دن قید میں رہنے کے بعد اب بھی اگر وہ اپنے بات پر قائم رہے تو ان کے ساتھ معاملہ دوسرا کریں گے. لیکن ہو سکتا ہے اتنی تکلیف جھیلنے کے بعد کچھ تو بھی نرم پڑے ہوں گے، ہماری موافقت میں کچھ بول دے گی، کیا ہے کہ بولے تو چھوڑ دیں گے. جیل سے جب ان کو نکال کے لا رہے تھے تو ایک چور آیا، وہ جیل میں ہی تھا، ہاتھ کٹا ہوا، پاؤں کٹا ہوا، ہاتھ کٹا ہوا، ایک پاؤں، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، پھر ایک ہاتھ کٹا ہوا. ایک مرتبہ چوری کیا تھا، چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹ دیے. دوسری مرتبہ چوری کرا تو پھر ثابت ہو گیا تو پاؤں کاٹ دیے. تیسری مرتبہ چوری کرا تو پھر وہ ثابت ہو گئی تو پھر ہاتھ کاٹ دیے. ہر مرتبہ جیل کاٹتا رہا مگر چوری نہیں چھوڑا. انہیں آگے بولا کر جاتے وقت میں آئی، اس کا کان میں جا کے بولا کیا دیکھو آپ حق پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکلیفوں اذیتوں کی وجہ سے کہیں نرم پڑ جائیں گے آپ. جو حق ہے بس وہی بولنا. میں باطل پہ ہوں مگر ڈٹا ہوا ہوں، میں باطل پہ ہو کے جمع ہوا ہوں، آپ تو حق پر ہیں. نصیحت کرا کرتے. ہم لوگ تھوڑے تھوڑے فائدوں کے پیچھے نظر جھوٹ بول دیتے ہیں. 10 کی جگہ 20 کا نفع مل سکتا ہے، جھوٹ بولتے رہتے تو جھوٹ بول دیتے ہیں. 100 کی جگہ 1000 کا نفع مل سکتا ہے، جھوٹ بولنے کی صورت میں تو جھوٹ بول دیتے ہیں. تو آپ سن لیں شہزادہ جی بات ہے کہ بات انشاءاللہ